الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وذرياته وأزواجه وأصحابه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضرات گرامی، شرکاء، یہ بڑا حسین سنگم ہے. بحرانی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. میں اقتباس کر رہا ہوں قرآن سے، یہ تفسیر نہیں ہے. یہ سنگم ایک تو وہ بحر ہے جو ہندوستان کے خطے خطے کونے کونے سے امڑ آیا ہے، ایک وہ بحر ہے جو یہاں کی قیادت کا بحر ہے. یہ دونوں بحر کس قدر حسین، جمیل، خوبصورت، نافع اور ان کی بھرپور افادیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں. قرآن کی تفسیر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جو بحر کی تعریف کی گئی ہے، ایک میٹھا سمندر ہوتا ہے، ایک کھارا سمندر ہوتا ہے، اور میٹھے سمندر سے اور ایک میں سے جو ہے لولو اور مرجان نکلتے ہیں، دوسرے میں سے نہیں نکلتے. لیکن یہ تو بحرین ایسے ہیں کہ دونوں میں سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں. چونکہ یہ اشرف المخلوقات ہیں، سمندر پہ ان کو فوقیت حاصل ہے. یہ تو گویا آپ کا اور یہاں کی قیادت کا تعارف ہے. مسئلہ ہے تاثیر، کردار کے مجموعے کو قیادت کہتے ہیں. اسی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عرفی کو جو قرآن نے واضح کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ نکرہ ہے. کس قدر اس کے اندر جامعیت ہے کہ جتنے صفات عالیہ ستودہ صفات ہو سکتے ہیں وہ سب اسوہ میں شامل ہیں. انسانیت کی جو معراج ہو سکتی ہے وہ اسوہ میں شامل ہے. اور یقیناً سب سے اکمل ترین انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ کا کردار، آپ کی تاثیر، یہی ہے قیادت کا مجموعہ. اسی کا نام قیادت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنہرے حروف سے لکھی ہوئی معطر، مزکہ و مجلہ کرنے والی سیرت کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو ہر پہلو روشن، ہر پہلو درخشندہ، ہر پہلو نیر تاباں، ہر پہلو شمس و قمر کی تابانیوں کو ماند کرنے والا ہے. یہ ہے قیادت کا حقیقی
مصداق اور دنیا کے سامنے پیش کیا جانے والا نمونہ آئیڈیل۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تو جواب کیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن۔ ہم روز پڑھتے ہیں، ام المومنین کے اس تبصرے کو پڑھتے ہیں، اس تعارف کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم رکے؟ کبھی ہم نے کسک محسوس کی؟ کبھی ضمیر ہمارا بیدار ہوا کہ خلقہ القرآن، وہ قرآن جو بین الدفتین ہے یا ڈیجیٹل ہے، موبائل میں ہے، تعریفیں بدلتی رہتی ہیں، تو جو قرآن ہمارے سامنے ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی سیرت ہے۔ اس پہلو سے ہم نے قرآن کو کتنی مرتبہ پڑھا؟ قرآن سے ہمارا واسطہ، متن کا واسطہ بھی فرض ہے، متن کو صحیح پڑھنا فرض ہے، یہ بھی قیادت میں شامل ہے کہ متن قرآن کو تجوید اور قراءات کے جو اصول ہیں، من لم یجود القرآن، اس کا پابند ہونا ضروری ہے، تبھی صحیح حروف کی ادائیگی جب ہوگی تبھی اس کے معنی بنیں گے۔ متن قرآن کے ساتھ ساتھ ہم کبھی توجہ دیتے ہیں ترجمے پہ۔ ترجمہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں وہ ہر شخص ہم میں سے جانتا ہے۔ روزانہ کیا ایک رکوع پڑھتے ہیں؟ کیا 2 رکوع پڑھتے ہیں؟ اگر میں ذرا سا جرأت کروں تو آپ میں سے اگر میں پوچھ لوں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ روزانہ کتنی مقدار میں پڑھتے ہیں، چند لوگ اگر بتا دیں تو اندازہ ہو جائے۔ ماشاء اللہ اچھی تعداد ہے، باعث فرحت ہے۔ تو یہ جو ہمارا قرآن سے تعلق جتنا گہرا ہوگا اتنی ہی قیادت کے معانی، قیادت کے مصادیق، قیادت کے حقائق انسانیت کے اندر جاگزی ہوں گے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت جو نصیب ہوئی وحی کے ذریعے نصیب ہوئی، معرفت رب کے ذریعے نصیب ہوئی، قرآن کریم کے ذریعے نصیب ہوئی، اسی کو فرمایا گیا کہ رسول اللہ میں آپ کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اب اس کی تشریح آپ تفاسیر اور سیر اور احادیث میں پڑھتے جائیں، آپ نے پڑھا ہے، بار بار پڑھیے تو اس سے آپ کے اندر وہ ولولہ پیدا ہوگا۔ جو واقعات پیش آئے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ کے دماغ اس سے معمور ہوں گے، اس سے روشنی ملے گی، اور جب آپ کے دماغ روشن ہوں گے تو آپ کا گھر روشن ہوگا، آپ کا محلہ روشن ہوگا، آپ کا شہر روشن ہوگا، اور ہندوستان روشن ہوگا، بر صغیر روشن ہوگا، عالم روشن ہوگا۔ یہ عالمی قیادت کی بات ہے، یہ عالمی تحریک ہے۔ اسلام کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جسے صرف جو ہے ان اکیڈمیوں میں رکھ دیا جائے۔ یہ ایسا عملی نمونہ ہے کہ آپ چاندنی چوک پہ، آپ بمبئی کے تمام ان جگہوں پر ہر جگہ اس کو پوری جرأت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ پیش کریں۔ یہ ہے قیادت کا مظاہرہ۔ اب بات آتی ہے قیادت کی، تو میں نے 2 لفظوں میں تعارف کرایا ہے
کہ تاثیر و کردار کے مجموعے کا نام قیادت ہے، اور اس کی تشریح اسوہ سے کی گئی ہے، اور اسوہ کی مزید تفسیرات آپ سیرت اور صحاح میں بار بار پڑھیں اور پڑھتے رہیں، اور اگر آپ کو مل جائے، اور ضرور کچھ لوگوں کو ملی ہوگی، وہ خوبصورت کتاب جس کا نام التصویر الفنی ہے۔ جانتے ہیں التصویر الفنی؟ سید قطب شہید کی کتاب التصویر الفنی۔ انہوں نے قرآن میں جو سور بیان کیے گئے ہیں، بساط سور، ان صورتوں کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ قلب یلحس، تو انہوں نے گویا بالکل اس کو سامنے رکھ دیا ہے۔ تو بڑی پتلی سی کتاب ہے، وہ ہر جگہ مل جائے گی، ابھی آپ گوگل پہ ڈال کرے مل جائے گی۔ اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے قرآن کے فنی محاسن، لیکن پہلے آپ عربی پڑھیے گا۔ التصویر الفنی فی القرآن۔ ترجمے کے متعلق محترم حضرت مولانا علی میاں فرماتے تھے کہ ترجمے کے ذریعہ قرآن کو یا ان کتابوں کو پڑھنا ایسا ہی ہے کہ دوسروں کے سائے میں آپ چیز پڑھ رہے ہیں، اصلی جو سائے بیچ میں آ جاتے ہیں، جو اصلی چیز ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آ پاتی ہے۔ اور انہوں نے مثال دی، چونکہ مختصر کہوں گا کہ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک شخص کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہوئی، اس کو فوری طور پہ ایکس رے کیے گئے، ڈاکٹروں نے تجویز کیا آپریشن ہوگا۔ ایک کیل جو ہے اس میں چبھی ہوئی ہے، آپریشن ہوا، کیل نہیں ملی، دوبارہ آپریشن نہیں ملی، پوری ٹیم بیٹھ گئی کہ آخر کیا بات ہے، کیل دکھائی دے رہی ہے ریڑھ کی ہڈی میں لیکن پائی نہیں جا رہی ہے۔ تو وہاں مکمل طور پہ جب جانچ ہوئی تو ایکس رے کی میز پر ایک آل پن ایک کونے میں چپکی ہوئی تھی، اسی کی تصویر آ رہی تھی، اور اس بیچارے کا آپریشن پہ آپریشن ہو رہا تھا۔ اس لیے ترجمے کی مدد سے جب آپ کسی متن کو پڑھیں گے تو یہ سائے آئیں گے۔ یہ حضرت مولانا علی میاں نے بڑا مفید جو ہے یہ اشارہ ہے اور ہدایت ہے۔ تو بہرحال تو یقیناً ہم بھی ترجمہ بغیر، قرآن ترجمے کے بغیر نہیں حل ہوتا، چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، لیکن ایک ایسی عادت ڈالیے، ترجمے کرنے کے بعد آپ رکھ دیجئے، پھر خود متن پڑھیے، تو پھر معانی آپ کے اوپر کھلیں گے۔ یہ ایک تجربے کی بات ہے۔ تو بہرحال اب بات آ رہی ہے قیادت کی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے قائد اعظم حقیقی معنی میں، آپ نے جس معاشرے کو تربیت دیا، صحابہ کرام کو، ان کی ایک منتخب جماعت، قیادت کی مکمل اہل، اور پھر جو ان سے ملے ہوئے وہ قائد، اسی طرح تابعین کی قیادت۔ تو یہ وہ قیادت، اسلامی قیادت وہ ہے جس کی اصل بنیاد القرآن اور السنہ اور شخصیت نبوی ہے۔ اس کے بعد عملی طور پہ یہ منتقل ہوتی ہے، صرف علمی طور پہ نہیں۔ اسی واسطے آپ کا وظیفہ بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو تزکیہ اور تعلیم، تو علمی اور عملی اور تزکیہ اور قد افلح من تزکا، یہ ساری قرآن کی آیات تو علم اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور اس کا جو جزو اعظم اور بنیاد ہے، کلیدی چیز جو ہے وہ خشیت ہے۔ تو ان تینوں کو ملا کے پھر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور تربیت کا انداز کہ صحابہ تیار ہوئے اور یہ منتقل ہوتا رہا۔ کبھی یہ دنیا قیادت سے محروم نہیں رہی، یہ قیادت چلتی رہی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد قیادت کی کچھ تقسیم ہوتی رہی ہے، مثلا علوم کی قیادت، مثلا تزکیہ کی قیادت، مثلا فن اور جو ہے فنون کی قیادت، مثلا
جیوش کی قیادت، تو جتنے میدان کار رہے ہیں اس کی قیادتیں کچھ تقسیم ہوتی رہی ہیں، اگرچہ کمان ایک ہی جگہ ہوتی۔ اب وہ کمان اور مرجع آخری جو ہے وہ پورے معیار پہ ہوتا یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نفس قیادت کسی نہ کسی شکل میں ہوتی آ رہی ہے۔ اور آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں، وہ قیادت جو رسول اللہ سے چلی ہے، آج وہ قیادت آپ کے سامنے ہے، تو وہ قیادت موجود ہے۔ آپ کو نہ کسی مایوسی کا شکار ہونا ہے، نہ کسی حزن و ملال کا شکار ہونا ہے۔ آپ کے سامنے رجال موجود ہیں، آپ کے سامنے قیادت موجود ہے، تو اس قیادت سے جو آپ کا یہ گہرا رابطہ ہو رہا ہے، یہ باعث مسرت ہے اور امید افزا ہے۔ آپ ان قائدین سے جو کچھ سیکھیں گے، آپ اس کو مثل قندیل بن کر دنیا کو روشن کریں گے۔ یہ تو ایک سلسلہ ہو گیا، چونکہ حدیث جو ہے بغیر سلسلے کے تسلیم نہیں ہے۔ بیچ میں ایک راوی ہٹ جائے تو منقطع، غریب کا حکم لگ جائے گا، منقطع کا حکم لگ جائے گا، استدلال کے قابل نہیں ہے۔ تو اسی طرح پوری قیادت معنوی اور صوری طور پہ جب تک تسلسل قائم نہ ہو، اس وقت تک قیادت کا مفہوم، اسلامی قیادت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی بیان کرنا ہوگا کہ قیادت اسلامی کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو جب آپ کے سامنے مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ اسوہ ہیں، تو گویا مکمل قیادت آپ کی موجود ہے اور اسی قیادت کا اظہار ہمیشہ ہوتا رہے گا اور وہ منتقل ہوتی رہے گی۔ تو اس لحاظ سے وہ قیادت کی بنیادیں کہیے، قیادت کی صفات کہیے، اگر میں اس کو بیان کروں تو بڑا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ قیادت کو اگر ہم لغت سے شروع کرتے ہیں تو آپ سب ماشاءاللہ عربی داں، کچھ بیشتر حضرات کے نورانی چہرے بتاتے ہیں کہ وہ معلم بھی ہیں، جو ہے وہ چہرہ پڑھنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ شاید ہو نہ ہو بہرحال اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ قادہ کو قیادت قاد البعیر یہاں سے ماخوذ ہے، یعنی اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے جو لیے جا رہا ہے منزل کی طرف، وہ قائد ہے، پیچھے اونٹ چلا جا رہا ہے۔ یہ اولی مصداق ہے قیادت کا۔ اب آپ اسی کو اپنے دور میں دیکھیے، آپ سائیکل سے چل رہے ہیں تو سائیکل کے قائد آپ سائیکل لیے جا رہے ہیں، بائک کو آپ نے بٹن دبایا تیزی سے، کار، اس کے بعد ہوائی جہاز کے ایک دو بٹن دبائے اور لے اڑے۔ اور اس سے آگے کی چیز ابھی جو چائنا نے وہ خاص قسم کا جو ہے راکٹ تیار کیا ہے کہ چائنا سے شکاگو 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا وہ۔ تو یہ سب جو چلانے والے ہیں کون ہیں؟ قائد ہیں، قیادت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ زمانہ قائدین کے اڑنے کا زمانہ ہے۔ اتنی تیزی، اتنی سرعت، اتنی ان کے اندر توانائی، اتنا بھرپور حوصلہ، بھرپور شجاعت، دلیری اور فنون سے بہرہور ہوں کہ یہ آج کے زمانے کے مطابق چائنا سے شکاگو 1 گھنٹے میں پہنچیں اور شکاگو سے پوری دنیا میں پہنچیں۔ اور حضرت مفکر اسلام شیخ ابو الحسن علی ندوی جب تشریف لائے، مشرق وسطیٰ کا انہوں نے دورہ کیا۔ اس دورے کے بعد انہوں نے اپنے مربی کو ایک خط لکھا، وہ تھے مولانا عبد القادر رائے پوری، کہ محترم
مشرق وسطیٰ کا دورہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک میں اسلامی انقلاب لایا جائے تو دیر پا نہیں ہوگا، اسے کچل دیا جائے گا۔ اور ہمارے سامنے مثال آ گئی تھی افغانستان کی، یعنی اس کے بعد پھر کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا جب تک بدی کے محور پہ دعوتی مساعی اور حملے و مساعی نہیں ہوں گی اس وقت تک جو ہے عالم نہیں بدلے گا۔ تو بدی کے جو محور ہیں آپ جانتے ہیں، ضرورت ہے وہاں انقلاب لانے کی۔ کون سا انقلاب؟ صالح انقلاب۔ تو صالح انقلاب ہم وہاں کیسے لائیں گے؟ تو آج جو قیادت کا جو لغوی ترجمہ کر کے اونٹ سے لے کے اس راکٹ تک میں نے پہنچایا ہے، میں نے کیا پہنچایا یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو قائدین جو تیار ہوں یا جو قائدین موجود ہیں ان کے اندر یہ سرعت اور یہ اوصاف ہونے چاہیے کہ اتنی تیزی سے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کریں، بغیر لجائے، بغیر شرمائے، بغیر ہزیمت کے شکار ہوئے، بغیر نا امیدی کے جذبات کے پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ ہے قائد کی پہچان۔ قیادت کی اولی بنیاد جو بنتی ہے وہ ظاہر ہے اخلاص پہ، مخلصین لہ الدین، اور بھی قرآن کی بہت آیات ہیں جو اخلاص، اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ تو یہ اخلاص سب سے پہلی بنیاد۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ علم، میں صرف 3 حروف کا مجموعہ علم بول رہا ہوں۔ اب عجیب مسئلہ ہے کہ اس علم کی تشریح جو ہے کبھی مدرسوں میں محدود ہو جاتی ہے، کبھی یونیورسٹیوں میں محدود ہو جاتی ہے، کبھی کچھ بیچ کی جگہوں پہ محدود ہو جاتی ہے۔ علم تو بہت عام چیز ہے، وہ علم جس کا تعلق جو رب سے جوڑے وہ علم مطلوب ہے۔ تو بہرحال سارے علوم، علم جو ہے بنیاد ہے قیادت کی۔ اخلاص کے بعد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب کیا آپ علماء ہیں، کیا آپ اس العلماء کی تشریح صرف شیوخ الحدیث سے کریں گے؟ جو مدرسوں میں بیٹھے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الادب اور فلاں فلاں ہیں، صرف انہیں کو آپ علماء کہیں گے؟ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو العلماء کا رابطہ خشیت سے کیا ہے؟ اگر شیخ الحدیث زندگی بھر بخاری پڑھاتا رہے، خشیت نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہو سکتا قرآن کی زبان میں۔ اور اگر مریخ پہ جانے والا اپنے تمام سائنسی علوم کے ساتھ اس کا سینہ رب کی معرفت کے لیے کھل گیا ہے تو وہ ایسا عالم ہے جسے قرآن عالم کہہ رہا ہے۔ تو یہ علم اپنی تمام صنفوں کے ساتھ، تمام قسموں کے ساتھ ایک شرط ہے کہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنے، خشیت کا ذریعہ بنے، وہ علم مطلوب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقوی، اس کے ساتھ ساتھ توکل۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ توکل ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اور بھی صفات ہیں، جیسے شجاعت کا ہونا، بہادری کا ہونا، دلیری کا ہونا، یہ سب قیادت کی بنیادوں میں ہیں اور اوصاف میں ہیں۔ اسی کے ساتھ اعتدال پسندی، کیسا ہی موقع ہو کبھی اعتدال سے نہ ہٹے۔ اعتدال کا مظاہرہ ہر وقت قائد کی طرف سے اور قیادت کی طرف سے ہوتے رہنا چاہیے اعتدال۔ اسی طرح قرآنی آیات، ان سب کے دلائل جو ہیں قرآنی آیات سے ہیں۔
اس کے ساتھ اعتدال ہی کا ایک حصہ دوسرا وصف ہے عدل، انصاف قائم کرنا۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے آپ کے خود خلاف ہو۔ ہم نے آج بھی دیکھا ہے ایک مدرسے کے محتمم کو کہ ناشتہ آیا مہمانوں کے لیے، مہمان نہیں آئے تو اس محتمم نے کہا کہ اس ناشتے کو یا تو واپس کیجئے یا جو حاضرین ہیں وہ خرید لیں، اور سب سے زیادہ رقم انہوں نے خود دے دی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو گویا یہ ہے عدل کہ اپنے خلاف انہوں نے پیسے دیے اور باقاعدہ اس کو خرید کے پھر اس کا استعمال کیا۔ تو یہ عدل اسی طرح اعدلوا هو اقرب للتقوى، اور فرمایا گیا کہ کسی قوم سے جو تمہاری چکمک ہو یا دشمنی ہو تو عدل کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو عدل و انصاف، اسی کے ساتھ عفو و درگزر، قیادت کے لیے عفو و درگزر ضروری ہے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پہ مصیبتوں کے، زیادتیوں کے پہاڑ توڑے، اسے بھی معاف کریں۔ یہ ہے قیادت کی بنیادوں میں سے ایک۔ موجودہ عالم میں مختلف لوگوں کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں، ہمارے قائدین بڑے صبر و تحمل کے ساتھ انہیں برداشت کر رہے ہیں، اور اگر ان سے ملتے ہیں تو انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل پہ وہ تیر ایمانی، وہ سہم خلوص، وہ سہم جیت لینے والا وہ داؤ یقیناً چلتے ہیں، لیکن ابھی ہم بظاہر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، اس دنیا میں ہم کوشش کے پابند ہیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چونکہ کتنے انبیاء ایسے ہیں کہ ان کے پیروکار ایک ہیں یا دو ہیں، کیا نعوذ باللہ اس نبی کی نبوت پہ کوئی کلام کوئی کر سکتا ہے؟ وہ منتخب نبی تھے، معجور تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کوشش کی۔ تو اسی طرح ہم اور آج کے قائدین یہ کوشش کے ذمے جو ہے، ان کے ذمے ہے نتیجہ برآمد ہونا، لیکن ہمیں ایک ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ پورے طور پہ مقصد سے آگہی کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ جب ہمارا نشانہ متعین ہوگا تو وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس وقت ہمارے استاد محترم مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اچانک درسگاہ میں آئے، عربی ادب ہم نے پڑھا ان سے، اچانک آئے اور کہنے لگے، عزیزو بتاؤ، یہ دارالعلوم کے جو سب سے اونچی عمارت ہے دار التفسیر، وہ سب سے اونچی عمارت ہے، اگر اس پہ پینٹ کرنا ہو، رنگ کروانا ہو، اور پینٹرز کو بلایا جائے اور وہ دیکھ کر کہیں کہ یہ تو بہت اونچی عمارت ہے، کیا ایسا ہوگا؟ اگر جو ہے مہارت اور فنکار پینٹر ہوگا تو فوری طور پہ کہے گا جی ہاں ہم بالکل اسے کریں گے، اتنے میں پیسے لیں گے اور اتنی مدت ہوگی۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ سارے سیڑھیاں لائے گا، سامان لائے گا، یہاں تک کہ آخری جو کلش سونے کے رنگ کا ہے اس میں رسی ڈال کر وہ اس میں لٹک جائے گا اور برش جو ہے وہ کلش پہ مار دے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے ہدف متعین کر لیا۔ تو قیادت کے سامنے اہداف متعین ہونے چاہیے کہ ہم 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، 1 سال میں ہم کس علاقے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ نشانہ بنائیں، اس کے بعد وہ کام کریں اور اس نشانے میں تبدیلی کریں اور مکمل طور پہ اس علاقے کو وہ سلامتی اور امن کے گہوارے میں بدل دیں اور جور اور ظلم اور ستم اور ہر طرح کے فساد سے اس علاقے کو پاک کر دیں۔ یہ
گویا اس مثال میں چھوٹی سی مثال ہے لیکن بہت سارے معانی اس میں مضمر ہیں۔ تو قیادت کے سامنے ہدف کا متعین ہونا چاہیے۔ اسی طرح قائد ہمیشہ دلیر ہو، اس کے اندر دلیری پائی جائے، اور وہ آپ ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب آئیے جی 5 منٹ باقی ہے، تو اس لیے جو ہے اب یہ تو تقریباً میں نے 20 صفات جو ہیں پڑھے ابھی لکھے ہیں، ان میں سے بیشتر کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ ہے صفات کی، وہ قائد کی صفات اور قیادت کی بنیادیں۔ اب میں ذرا سا ایک بات اور لے چلتا ہوں۔ ہم اس دور میں ہیں، اس دور میں مجھے بڑی اچھی لگی بات عبدالحمید جاسم البلالی کی، جو کویت کے ایک داعی ہیں اور مختلف کتابوں کے مصنف ہیں۔ الوقفات تربویہ ان کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو انہوں نے المجتمع میں تربیتی موضوع پہ مسلسل لکھا ہے، 450 صفحے کی کتاب ہے وقفات تربویہ۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ آج ہم جو اپنے طلباء معاصرین کے سامنے جو حوالے پیش کرتے ہیں وہ 6 صدی کے پہلے کے، علامہ ابن قیم نے یہ کہا، ابن تیمیہ نے یہ کہا، اور زاہد اور جو ہے مزکی فلاں نے یہ کہا، فلاں قانے کی یہ بات رہی۔ جو مثالیں پیش کرتے ہیں وہ 6 صدی پہلے کی پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہم جیسے طالب علم کہہ سکتے ہیں اما یار 6 صدی پہلے تو ان کو ایسا پرہیزگار ہونا ہی تھا، ان کے سامنے نہ یہ شاہین باغ کی چکا چوند کرنے والی جو ہے وہ روشنی تھی اور نہ یہ مظاہر تھے، تو یہ نگاہ نیچی رکھیں گے اور اپنے یہاں سمٹ کے بیٹھیں گے، یہ زہد و تقویٰ کی داستانیں 6 صدی پہلے کی سنا رہے ہو، یہ ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا انہوں نے ایک حل پیش کیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں 1 صدی میں جو ہماری اکابر، جو بڑے علماء، داعی، مزکیین اور جو قائدین گزرے ہیں، ان کی سیر کو، ان کی حیات کو مرتب کیا جائے اور وہ پیش کیا جائے۔ کبھی 50 سال پہلے دیکھو یہ ہیں، 25 سال پہلے یہ ہیں، 100 سال پہلے یہ ہیں، تو ایسے قائدین کو اگر ہم تلاش کرنا شروع کریں تو اب آئیے عالم اسلام کا تجزیہ کیجئے، کتنے افراد، کتنی جماعتیں، کتنی تنظیمیں اٹھی ہیں قیادت کے لیے، علی رؤوس الاقلام، یہ صرف ہیڈ لائنز ہیں۔ اخوان المسلمین اور اس کے قائدین، آپ ان کو پڑھیے، حسن بننا شہید کو پڑھیے، سید قطب کو پڑھیے، اور ان کے ساتھیوں کو، پوری تحریک کو پڑھیے۔ عالم عرب میں، ہندوستان میں کتنی تحریکیں اٹھی ہیں جن کا ایک اثر ہے۔ اس ہندوستان میں حج جیسے فریضے کو فلسفی علماء نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ ایک بڑا سمندر حائل ہے حجاز اور ہند میں، کشتیاں ڈوب جائیں گی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، حج ساقط۔ سید احمد شہید علیہ الرحمہ اٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ فیض یافتہ ہیں دلی کے شیخ عبدالعزیز، شیخ پورا خانوادہ ولی اللہ ہی سے، اور انہوں نے پھر تحریک چلائی، حج کی، پورے ہندوستان کے دورے کیے اور ایک بڑا کارواں لے کے گئے، سوز و گداز اور محبت رسول میں سے سرشار، ان کی تیز رفتار وہ پہنچ گئی حرمین، اور ایک فریضے کو اس ہندوستان میں زندہ نہیں کیا بلکہ پورے ہندوستان کا اس بنیاد پہ دورہ کر کے ایک بیداری پیدا کر دی۔ اس بیداری کا فائدہ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد پھر انہوں نے وہ تحریک چلائی جس میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اب ہم یہ کہیں کہ وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے دنیاوی اعتبار سے،
یہ مبصرین ضرور ایسا کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی سعی دیکھی جائے گی۔ وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ایک تحریک چلی، اس کے بعد پھر تحریک چلی ہے مدارس کے قیام کی۔ وہ بھی اپنی جگہ ایسی عظیم الشان خدمات ہیں جن کی بدولت بظاہر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدارس، اس کے بعد پھر ان مدارس کے فضلاء یا ان مدارس سے فیض یافتہ یا براہ راست قرآن و حدیث سے وابستہ جو تنظیمیں رہی ہیں بر صغیر میں، اس میں ایک وجود آیا ہے مولانا الیاس صاحب کی اور ان کی تحریک، ان کی دعوت کا، تبلیغی جماعت۔ انہوں نے بھی لوگوں کو مسجد تک پہنچایا۔ ایک جگہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو زمین کے اندر کی، آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا قبلہ، جب وہ لوگ مسجد میں جمع کر دیں تو آپ آ کے درس قرآن دے دیا کیجئے۔ تو یہ جمع کا مزاج ہونا چاہیے۔ تو اس تحریک کا اتنا فائدہ ہوا کہ عوامی اصلاح جزوی طور پہ ہوئی، نمازی بن گئے۔ بہت بڑی بات ہے یہ نمازی بن جانا اس دور میں۔ تو ایک تنظیم یہ بھی ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی کی یہ تحریک شروع کی۔ بر صغیر میں اس کے کیا اثرات ہیں آپ جانتے ہیں۔ عالم اسلام میں اس وقت سے جو اثرات ہیں آپ اس سے واقف ہیں۔ نہج میں فرق ہو سکتا ہے، مقصد ایک ہے۔ وہ کیسے کہ وحید الدین خان صاحب نے اور مولانا مودودی نے میوات میں ایک جماعت گئی، وہاں پہ تبصرہ کیا کہ میواتی لوگ جمع ہو گئے، ارے ان لوگوں کیا ہو گیا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ یعنی میواتی مسلمان نماز نہیں جانتے تھے۔ یہ جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو کہہ رہے تھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ان کے، اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ تبصرہ وحید الدین خان صاحب نے اور محترم مودودی صاحب نے کیا ہے۔ تو یہ جو گویا افادیت، پھر یہ جماعت اس نے جو لٹریچر تیار کیا اور جو قیادت کے ایک فرائض اپنی بساط، اپنے وسائل کے مطابق یہ ہے۔ تو تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، یا سید احمد شہید کی تحریک ہو، یا شاہ ولی اللہ کی تحریک ہو، یا مدارس دینیہ کی تحریک ہو، ان سب کے مقاصد کو ملا کر آپ اور ان سب کو پڑھ کر آپ اپنے اندر ہندوستان کا اور بر صغیر کا تجزیہ کریں، جائزہ لیں اور چراغ روشن کریں، بلب جلائیں۔ 100 واٹ سے لے کے کتنی روشنی آپ کر سکتے ہیں وہ روشنی کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔